یاد رکھنا کہ جس پر نفس غالب آ جاتی ہے اس کے تمام اعمال بیکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر نفس تم پر غالب آ گئی اور نفس کے تم غلام بن گئے تو جتنے اعمال صالحہ ہیں وہ سب کی سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو آپ پلٹ کر دیکھیں، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو دیکھیں۔ جس بزرگ کو اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے انہوں نے اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ وہ نفس کے غلام نہیں بنے بلکہ انہوں نے اپنے نفس کو غلام بنا لیا ہے۔ حضرات محترم، اگر ان کی نفس نے چاہا کہ اچھا کھانا کھایا جائے تو وہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ ان کی نفس چاہتی کہ ٹھنڈا پانی پیا جائے تو وہ بھوکے ہو جایا کرتے تھے، گرم پانی پیا کرتے تھے۔ اگر ان کے نفس نے چاہا کہ ہم بہترین کھانا کھائیں، مرغا کھائیں، تو وہ حضرات محترم سوکھی روٹی پانی سے کھایا کرتے تھے۔ یعنی کسی وقت میں بھی، کسی ٹائم میں بھی اور کسی حال میں بھی اپنی نفس کو وہ اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتے تھے، کیونکہ نفس امارہ ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فضل خاص کرم ہے کہ ان کے غلام جو ان کی غلامی میں زندگی کو بسر کرتے ہیں وہ اپنا غلام اپنی نفس کو بنا لیا کرتے ہیں۔ پھر نفس کے کہنے پر وہ نہیں چلا کرتے ہیں بلکہ نفس ان کے کہنے پر چلتی ہے۔ وہ نفس کو مار دیتے ہیں، نفس کو دبا دیتے ہیں۔ پھر وہ ان کی نفس کوئی خواہشات نہیں رکھتی ہے، کوئی نفس ان کے خواہشات کا اظہار نہیں کرتی ہے۔ حضرات محترم، تم جانتے ہو بزرگان دین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے نفس کو مار دیتے ہیں، نفس کو اپنا غلام بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلے کے دور میں 3 تاجر بھائی تھے اور وہ تجارت کیا کرتے تھے، مال خرید اور فروخت کیا کرتے تھے۔ ان تینوں تاجر بھائیوں کی ایک تنہا بہن تھی، اس کے سوا ان کے والدین بھی نہیں تھے، انتقال کر چکے تھے۔ وہ تینوں بھائیوں کی لاڈلی وہ تنہا ایک ان کی بہن تھی، جو تینوں بھائی بے پناہ اپنی بہن سے محبت کیا کرتے تھے۔ اسی دور میں ایک 80 سال کے عابد صاحب رہا کرتے تھے جن کی عبادت کا شہرہ پورے زمانے میں اس وقت تھا۔ ان کی بستی میں ان کی عبادت کا شہرہ تھا، ان کی ریاضت کا شہرہ تھا اور تمام لوگ ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ کیوں نہ کریں کہ 80 سال کے بزرگ تھے، ان کی عبادت کا شہرہ کا تمام لوگ مانا کرتے تھے، ان کی عبادت کا شہرہ ہر جگہ ہوا کرتا تھا، ان کی عبادت کا ڈنکا ہر جگہ بجتا تھا۔ اور وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر دور بستی سے ایک مقام انہوں نے اپنی کٹیا بنا لی تھی، بس اسی میں ہما وقت اللہ اللہ کیا کرتے رہتے تھے۔ یاد رکھنا وہ عابد صاحب عابد تھے، عالم نہیں تھے، یعنی صرف عابد تھے۔ یاد رکھنا ایک ان پڑھ آدمی جب عبادت کرتا ہے تو اس کے چانس گمراہیت کے بڑھ جایا کرتے ہیں، اور جب عالم عبادت کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ رہا کرتا ہے۔ اب وہ 80 سال کے بزرگ ہیں، ان کی عبادت کا شہرہ ہے، تمام لوگ ان کا ادب و احترام کر رہے ہیں۔ عمر 80 سال کی ہے، بستی کو چھوڑ کر وہ اپنی کٹیا بستی سے دور بنا لیتے ہیں۔ اب وہ تینوں بھائی جب وقت آیا تجارت کرنے کا، آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری بہن اکیلی رہ جائے گی، ہمارا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے، ہمارے تو والدین بھی نہیں ہیں، ہم اپنی بہن کو کس کے سپرد کر کے جائیں گے، کس کی سرپرستی میں چھوڑ کر جائیں گے۔ تینوں بھائی یہ مشورہ کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ ایسا کرو، ہماری بہن گھر میں رہے گی، مگر جو کہ وہ بزرگ عابد صاحب ہیں ان سے کہہ کر چلے جائیں گے کہ آپ روزانہ ہماری بہن کا حال چال پوچھ لیا کریں، ہم آپ کی سرپرستی میں اپنی بہن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چونکہ 80 سال کے بزرگ ہیں، کسی طریقے سے کوئی خطرہ بھی ہماری بہن کو نہیں ہے، وہ محفوظ رہے گی۔ تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد میں بہت خوش ہوئے، کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ عابد صاحب کی کٹیا میں جاتے ہیں اور کٹیا میں جانے کے بعد میں عرض کرتے ہیں عابد صاحب آپ جانتے ہماری ایک ہی بہن ہے، ہمارے ماں باپ نہیں ہے، ہمارا کام ایسا ہے کہ کئی مہینے ہمیں جانے اور آنے میں لگ جاتے ہیں، کب جائیں اور کب لوٹ کر آئیں ہمارے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں تنہا بہن رہ جائے گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی سرپرستی مجھ سے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اور آپ اس کی دیکھا بھالی کرتے رہیے گا تاکہ کوئی پریشانی دقت نہ ہو، کوئی سامان اگر لانے کو پڑ جائے تو ہماری بہن کو سامان لایا کر دیجیے گا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ عابد صاحب نے کہا ٹھیک ہے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تمام لوگ چلے جائیں، آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں۔ اب وہ تینوں بھائی اپنے مال تجارت کو لیتے ہیں، قافلے کے ساتھ ربا اور دبا ہو جاتے ہیں، تینوں بھائی تشریف لے جاتے ہیں۔ کافی وقت گزر جاتا ہے، عابد
حافظ صاحب اب روزانہ آتے ہیں، وہ اس کے ایک دروازے پہ کھڑے ہو بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے دیکھے رہتے ہیں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اب واپس چلے جاتے ہیں۔ کئی بار کئی دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں دروازے پہ بیٹھتے ہیں تاکہ سوچتے ہیں اگر کوئی پریشانی ہوگی، کوئی مال اگر بیٹی کو منگوانا ہوگا تو آواز دے لے گی، میں لے کر چلا جاؤں گا، اس لیے دروازے پہ بیٹھے رہا کرتے تھے۔ کافی وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے، اب ان کو شیطان نے بھٹکانا شروع کیا، ان کی نفس نے ان کو بھڑکانا شروع کیا، کہا کہ تم دروازے پر بیٹھ کر چلے آتے ہو، کم سے کم کوئی آواز بھی دے لیا کرو، ہو سکتا ہے وہ شرم اور لحاظ کی وجہ سے تمہیں نہ پکارتی ہو، اپنی ضرورت کی باتیں کچھ نہ کہتی ہو، اسی لیے تم ہی دروازے سے آواز دے لیا کرو کہ بیٹی کوئی ضرورت کا سامان منگانا ہو، کوئی ضرورت کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے کہہ دینا، یہ کہہ کر آپ پوچھ لیا کرو۔ کہا عابد صاحب کے ذہن میں یہ بات آئی، شیطان نے بلغلانا شروع کیا، کہا ٹھیک ہے اب دروازے پہ دوسرے دن جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر آواز دیتے ہیں بیٹی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی دقت تو نہیں، میں دروازے پہ ہوں، اگر کوئی چیز منگانا ہو تو مجھے بتا دینا۔ اندر سے آواز آتی ہے بابا جی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ کافی وقت چلتا رہا، اب ایک دن پھر شیطان نے بھڑکایا، کہا کہ تم دروازے سے بولتے آواز پوچھ لیتے ہو، ارے کبھی اندر بھی جا کر پوچھ لیا کرو، کبھی اندر جا کر اس سے معلوم کر لیا کرو، ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی ہوں، جو بلند آواز سے نہ کہی جائیں، تاکہ تم اندر جا کر پوچھو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں وہ کچھ بتا دے۔ کچھ ضروری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے سامنے نہ کہی جائیں، تو تم اندر جا کر اس کا حال چال معلوم کر لیا کرو۔ عابد صاحب کے سمجھ میں آ گیا ہاں یہ بھی تو بات ٹھیک ہے کہ میں باہر سے تو پوچھ لیتا ہوں، نہ جانے اندر وہ اس کا حال کیا ہے، وہ کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ اب گھر میں جانا شروع کر دیا، اب پہلے دن گھر میں جاتے ہیں، کہا بیٹی کوئی دقت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کہا نہیں بابا جی کوئی دقت نہیں ہے۔ اب بابا جی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، پھر وہاں سے چلے گئے، دھیرے دھیرے ٹائمنگ کو بڑھاتے رہے، تھوڑی دیر بیٹھے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، اب ایک وقت وہ آیا کہ دھیرے دھیرے بابا جی پورا دن اسی لڑکی کے گھر کے اندر گزارنے لگے ہیں۔ یہی شیطان کا منصب تھا، یہی اس کا طریقہ تھا بہکانے کا کہ عابد صاحب اگر دروازے سے باہر چل رہیں گے، دروازے پر رہیں گے، باہر ہی رہیں گے تو اندر نہیں جائیں گے تو معاملہ بگڑے گا نہیں، اس لیے عابد صاحب کو اندر بھیجا جائے۔ عابد صاحب کو اندر بھیجا گیا، اب عابد صاحب اندر گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، چلے گئے عبادت کرنے کے لیے، تھوڑا ٹائم اور بڑھایا، پھر چلے گئے عبادت کرنے کے لیے، دھیرے دھیرے یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ ایک دن وہ آیا کہ پورا دن عابد صاحب اسی لڑکی کے ساتھ میں گزار رہے ہیں، یعنی وہ لڑکی ہے اور وہ بزرگ عابد صاحب ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اور میرے حضور منع فرماتے ہیں کہ جب عورت گھر میں تنہا اکیلی ہو غیر محرم، تو کوئی غیر محرم مرد اس گھر میں موجود نہ ہو، کیونکہ جب وہ دونوں موجود ہوتے ہیں غیر محرم تو تیسرا شیطان اس گھر میں موجود ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا جب شیطان موجود ہوگا اور ایک غیر محرم مرد عورت آپس میں بیٹھے ہوں گے، بیٹھے بات چیت کرتے ہوں گے، تو وہ بھرپور انہیں بہکانے کی کوشش کرے گا، انہیں ڈگانے کی کوشش کرے گا، ان سے گناہ کبیرہ کرانے کی کوشش کرے گا۔ شیطان اسی چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک دن بابا جی نے اسی چیز گفتگو چلتی رہی، دھیرے دھیرے یہ بات آ گئی، حتیٰ کہ بابا جی اس لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں اور وہ لڑکی بھی بابا جی سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ایک دن یہ ہوا کہ بابا جی سے وہ لڑکی میں زنا ہو جاتا ہے، آپس میں ہم بستری کر بیٹھتے ہیں، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور جب گناہ کبیرہ ہو گیا پھر بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جب 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں، جب لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ میں حمل سے ہوں، مجھے حمل ٹھہر گیا ہے، ماں بننے والی ہوں، اب وہ یہ گفتگو یہ بات بابا جی کے کان میں ڈال دیتی ہے کہ بابا جی یہ تو بتائیں اب حمل ٹھہر گیا ہے، اگر میرے بھائیوں کو پتہ چل گیا تو ان کا کہ وہ میرا ہاتھ کیا کریں گے، مجھے جان سے مار دیں گے، اور پتہ چل گیا تمہارا کیا ہوگا، تمہاری تو عبادت کا شہرہ اس شہر میں ہے، تمام لوگ تمہارا ادب و احترام کرتے ہیں، اور تم 80 سال کے ہو اس لیے اور تمہارا لحاظ کرتے ہیں کہ 80 سال کے بوڑھے بابا ہیں، آپ کی شہرت کا تو ڈنکا پورے شہر میں بجتا ہے، اس بستی والوں کو یہ پتا چلے گا کہ تم نے میرے ساتھ مکالہ کیا ہے، تو بتاؤ ابا اے بابا جان وہ لوگ کیا کریں گے، میرے بھائی تمہارے ساتھ کیا کریں گے اور میرا کیا کریں گے۔ اب بابا جی پریشان ہو جاتے ہیں کہ معاملہ تو بگڑ گیا ہے، واقعی اگر میری ابھی تک تو لوگ میری عزت کیا کرتے تھے، میری عبادت کا شہرہ پوری بستی میں ہے، اگر تمام بستی والوں کو پتا چل گیا کہ 80 سال کے بوڑھے بابا نے زنا کر دیا ہے، اس لڑکی کے حمل ٹھہر گیا ہے، تو میری عبادت کی جو 80 سال کی عبادت ہے، میں 80 سال سے جو عبادت کر رہا ہوں، جو میری عزت بستی والوں کے سامنے ہے، سب مٹی میں مل جائے گی، اور نہ جانے اس لڑکی کا کیا ہوگا، پھر نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ اب دیکھتے ذرا، جس شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تھا، بابا جی کو دروازے سے اندر پہنچایا اور پھر اندر سے ان سے گناہ کبیرہ کرایا، پھر وہ شیطان آتا ہے، ایک بھیس انسانی شکل میں آتا ہے اور کہنے لگتا ہے بابا جی کیا بات ہے، بڑا پریشان ہو،
ان کو بابا جی نے تمام باتوں کو بتا دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اب اس لڑکی کے بھائی آنے والے ہیں، جب پتہ چلے گی تو بتاؤ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ حضرات محترم، اس شیطان نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آئیڈیا دیتا ہوں، اس کو فالو کر لینا، تمہاری عزت بچ جائے گی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ایسا معاملہ پیش آیا ہے، لڑکی کے بھائیوں کو بھی پتہ نہیں ہے، تم ایسا کرو اس لڑکی کو قتل کر ڈالو، اس لڑکی کو جان سے مار دو، اور مارنے کے بعد میں اسی کے آنگن میں اس کو دفنا دینا، اور جب اس کے بھائی آئے تو کہہ دینا کہ تمہارے جانے کے بعد میں تمہاری بہن کو ایک خطرناک بیماری ہو گئی تھی، تمہاری بہن خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی، اور جانے کے بعد اس کی بیماری اس قدر بڑھ گئی، میں نے بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک ہونے کا نام نہ لیا، اب اسی بیماری میں گرفتار ہو کر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، اور کہنا کہ ایک فرضی قبر، ایک نقلی قبر قبرستان میں بنا لینا، اور کہہ دینا کہ میں نے اس قبر میں اس کو دفن کر دیا ہے۔ اور بابا جی بولے آئیڈیا تو ٹھیک ہے، چونکہ کسی کو پتا بھی نہیں ہے، ایسا ہی کیا جائے گا۔ اب 80 سال کے عابد صاحب اٹھتے ہیں، اس لڑکی کے گھر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں اس لڑکی کا گلا گھونٹ کر اس کو جان سے مار دیتے ہیں، اور پھر اسی کے آنگن میں گڈھا کھود کر قبر اس کو وہیں دفنا دیتے ہیں، مٹی ایک سی برابر کر دیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں جب بھائی آتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں گھر سونا ہے، اکلوتی بہن گھر میں ہے نہیں، گھر سے بہن غائب ہو گئی ہے۔ بستی میں لوگوں سے معلوم کیا، تمام نے کہا کہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اب بابا جی کی کٹیا پہ آتے ہیں عابد صاحب کی، کہا بھائی بابا جی ہماری بہن کہاں گئی ہے؟ بابا جی رونے لگے، نقلی آنسو مگرمچھ کے بہانے لگے، اب روتے ہوئے بابا جی کہنے لگے میرے بیٹو میں کیا بتاؤں تمہیں، جب تم سفر کے لیے نکلے ہو یہاں سے، کچھ ہی دنوں کے بعد میں تمہاری بہن کو ایک خطرناک بیماری نے پکڑ لیا، یعنی وہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی، وہ خطرناک بیماری کا مریض بن گئی، اور کہا میں نے بہت علاج کیا، میں نے ہر چند کوشش کی اس کو ٹھیک کرنے کی، اور ڈاکٹر طبیبوں کو دکھایا مگر وہ ٹھیک ہونے کا نام نہ لیا۔ بیٹا مجھے افسوس ہے، اسی بیماری میں تمہاری بہن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بیٹا میں نے قبر بنا قبرستان میں دفن کیا ہے۔ اب تمام بھائی زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا جس کی اکلوتی بہن ہو، آنکھوں کا تارا ہو، اور بہن بھائی میں کتنی محبت ہوتی ہے زمانہ اس کو جانتا ہے، اور جس کے ماں باپ بھی نہ ہو، اکیلی بہن گھر میں ہو، بتاؤ کتنی محبت تینوں بھائی کرتے تھے۔ جب یہ خبر سنتے ہیں تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، زارو قطار تینوں بھائی رونے لگتے ہیں، اور بابا جی سے پوچھا وہ قبر کہاں، ہمیں قبر پہ لے چلو۔ اب اس فرضی قبر پہ بابا جی لے جاتے ہیں، تینوں بھائی زارو قطار قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اب تینوں بھائی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، یہاں پر میں ایک بات بتاتا ہوں، بابا جی کی 80 سال کی عبادت ہے، وہ عالم نہیں صرف عابد تھے، ان پڑھ تھے، 80 سال سے عبادت کیا کرتے تھے۔ جس شیطان نے انہیں زنا کروایا، گناہ کبیرہ کروایا، اس کے بعد قتل بھی ان سے کروایا، وہی شیطان شکل انسان میں، یعنی انسانی شکل اختیار کر کے، انسانی شکل کو بنا کر وہی شیطان تینوں بھائی کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہ تینوں بھائی زارو قطار اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہماری اکلوتی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اسی کے غم میں رو رہے، ہم تو تجارت کرنے کے لیے گئے تھے، ہم آئے واپس تو ہماری بہن کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا کس نے کیا؟ انتقال ہو گیا ہے۔ کیا میں تمہیں سچ بات بتاتا ہوں، کوئی انتقال تمہاری بہن کا نہیں ہوا ہے، کسی مرض میں تمہاری بہن مبتلا نہیں ہوئی ہے۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا جس کے سپرد تم اپنی بہن کو چھوڑ کے گئے تھے اسی نے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے، جس عابد کے حوالے تم اپنی بہن کو کر کے گئے تھے اسی عابد صاحب نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا اور اس سے حمل ٹھہر گیا، پھر بے عزتی کی سبب سے، تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہو جائے، اس کی عزت تار نہ ہو جائے، تمہیں پتہ نہ چل جائے، زمانے بھر کو پتہ نہ چل جائے کہ فلاں بزرگ سے فلاں عابد صاحب سے ایسا معاملہ پیش آیا ہے، اسی ڈر سے اسی خوف سے تمہاری بہن کا گلا گھونٹ کر مار دیا ہے۔ اور تمہیں یقین نہ ہو تو اپنے آنگن کو کھود کے دیکھ لو، تمہاری بہن کا لاشا تمہارے آنگن میں ہی گڑا ہے۔ اب تمام بھائیوں کو غصہ آ جاتا ہے، آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ اب مارے جلال کے پہلے تو اپنے آنگن کو کھودتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہن کا سڑا گلا لاشے کو باہر نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اور ان کا خون کھول جاتا ہے۔ اب غصے میں بھرے ہوئے تینوں بھائی عابد صاحب کے پاس جاتے ہیں، عابد صاحب کو وہی کٹیا سے مارتے مارتے بستی میں لاتے ہیں، کالا منہ کرا کر پوری بستی میں گھماتے ہیں، لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، لوگوں دیکھ لو یہ 80 سال کا عابد ہے، اس نے ہماری بہن کے ساتھ زنا کیا، اس کو حمل ٹھہر گیا، پھر اس کو گلا گھونٹ کر اسی نے مارا ہے، ہماری بہن کوئی
کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئی ہے، اسی بوڑھے نے مارا ہے۔ اے لوگوں دیکھو اب اس شیطان نے کیا کیا، 80 سال کے بوڑھے عابد کی عبادت کو مٹیا میل کر دیا ہے، ان کی 80 سال کی عبادت کو مٹی میں ملا دیا، ان سے زنا بھی کرا دیا، ان سے قتل بھی کرا دیا۔ اسی لیے تو اے لوگوں یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ اے لوگوں شیطان نفس کو بھڑکاتا ہے، نفس امارہ کو بھڑکاتا ہے، طریقے کے آئیڈیا تمہارے دماغ میں لاتا ہے کہ فلاں سے تم زنا کر لو، فلاں سے تم گناہ کر لو، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں تسلی ملے گی، تم آرام دہ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا یہ نفس جب تمہیں بھڑکاتی ہے، تمہارے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ نماز پڑھنے جائیں گے، مگر نماز پڑھنے سے پہلے وہ کہیں تم اور کہیں چلے جاتے ہو، تمہاری نفس نے تمہیں نماز سے روک لیا، تمہاری نفس نے تمہیں روزہ رکھنے سے روک لیا، تمہاری نفس نے غریبوں کی مدد کرنے سے روک لیا، اور تمہاری نفس نے اماموں کی تنخواہ بڑھانے سے روک لیا، ارے تمہاری نفس نے تمہیں ہر اچھے کام سے روک لیا ہے۔ اور آج کل کا مسلمان الا ماشاءاللہ آج کل کا مسلمان اپنے نفس کا غلام بن بیٹھا ہے۔ یاد رکھنا یہ غلامی تمہیں جہنم کی وادیوں میں لے جائے گی۔ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹا دو، اے مسلمانوں گناہ سے توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور خوف خدا دل میں بسا لو، نبی کی محبت سے دل کو پور کر لو۔ اے یاد رکھنا مسلمانوں دنیا میں کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا اور نہ آخرت میں تمہارا کوئی ساتھ دے گا، یہاں تب تک تمہارے لوگ ساتھ میں ہیں جب تک کہ تمہارے پاس دولت ہے، جب تک کہ تمہارے پاس پیسہ ہے۔ یاد رکھنا دنیا میں آئے ہو تو نیک عمل کماؤ، دنیا میں نیکیاں کماؤ، قبر میں نیکیاں کام آئیں گی، حشر میں نیکیاں کام آئیں گی، نبی کی محبت دل میں ہونا چاہیے، عشق مصطفیٰ خوف خدا میں ڈوب کر نیکیاں بناؤ، صرف جاہل عابد نہ بنو، پہلے علم دین سیکھو، پہلے علم دین سیکھو، پھر تمہیں عبادت کرنے کا مزہ آئے گا، ورنہ ان پڑھ چاہے تم 100 سال عبادت کرو، تو تمہیں عبادت کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، جب تمہیں عبادت کرنے کا طور طریقہ نہیں معلوم تو تم شیطان کے بہکانے میں آ جاؤ گے۔ اگر وہ عابد صاحب علم سے آراستہ پاراستہ ہوتے، وہ عالم ہوتے، تو جب ان کے سپرد وہ اپنی بہن کو کر کے گئے تھے تو عابد صاحب کہتے ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، وہ دروازے ہی پہ بیٹھے رہتے اور دروازے پہ بیٹھے رہتے اور پرچی لکھ کر اندر بھیج دیتے، اگر کوئی ضرورت ہو بیٹا تو لکھ کر ہمیں بھیج دینا، ہم تمہاری ضرورت کو یہیں سے پورا کر دیں گے، مگر کسی صورت میں وہ اندر داخل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ مسئلہ جانتے ہیں کہ جب ایک غیر محرم عورت اندر کمرے میں ہو تو دوسرے غیر محرم مرد کو اندر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ جائے گا تو اس سے گناہ ضرور ہو جائے گا، اس کا جانا ہی ایک گناہ ہے، پھر وہ موجود وہاں رہے گا تو ظاہر سی بات ہے جب مرد عورت غیر محرم تنہا ہوں گے تو 99 کیا 100% گناہ کبیرہ کا چانس بڑھ جاتا ہے، شیطان دونوں کو بلغلائے گا اور تمہاری رگوں میں خون بڑھ کر شیطان دوڑنے لگے گا، اور جب تک کہ تم سے گناہ نہیں کروا دے گا تمہیں اطمینان نہیں ملے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، چند منٹ کی لذتوں کی خاطر، چند منٹ کی آرام کی خاطر پوری زندگی کو جہنم نہ بناؤ، اپنے آپ کو جہنم کی وادیوں میں نہ دھکیلو، اپنے آپ کو جہنم کی وادیوں کا مہمان نہ بناؤ، اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہ سے توبہ کرو۔ یاد رکھنا جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان اڑ نکل جاتا ہے، اس کا دل بالکل خالی ہو جاتا ہے، وہ فقط نام کا مسلمان رہ جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا زانی اتنا خطرناک ہے، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں زنا کرنے والے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ گناہ کبائر سے بچائے، اللہ گناہ صغائر سے بچائے، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو نماز کی پابندی کرو، نماز کو ہر حال میں ادا کرو، اگر نماز نہیں یاد رکھنا تم پڑھ سکتے ہو دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہو، ارے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ اب یہ مت کہو کہ اللہ ہمیں مالدار بنا دے، اللہ ہماری بلڈنگ بنا، نہیں، اے اللہ ہمیں ایماندار بنا دے، ہمیں عاشق مصطفیٰ بنا دے، ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کر دے، ہمارے دل میں خوف خدا پیدا کر دے۔ جب یہ چیزیں تمہارے دل میں آ جائیں گی تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ رہے گی، اور تمہارا خرچہ اللہ نے چاہا اتنی ہی کمائی میں پورا ہو جائے گا جتنا کہ تم کماتے ہو، اللہ اسی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں